السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پہ۔ آج یوم مئی ہے، جسے یوم مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ یوم مزدور عام طور پہ یوں کہیے کہ ہمارے لیے ایک چھٹی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ عام مزدور جو جس عذاب میں رہا ہے اور موجود ہے، اس کی طرف توجہ ظاہر ہے کہ ہماری اس طرح سے نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ البتہ اس کے نام پر دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، بڑی دلچسپ اور بڑی خونی تحریکیں چلی ہیں۔ کارل مارکس نے پورا کمیونسٹ پارٹی کا ایک مینیفیسٹو لکھا، بلشوک ایک ریولوشن آیا، لیکن مزدور کے نام پہ آنے کے بعد وہ ہوا کیا کہ وہ ایک آمروں کی سلطنت بن گئی۔ اچھا، چین میں بھی ایک دوسری بہت بڑی مثال ہے، ہوا تو یہی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے نتائج کو چین کے حق میں اچھے ماؤ کے زمانے میں تو نہیں آئے۔ بعد میں وہ ڈینگ نے وہ کلچرل ریولوشن نے اور تباہی کر دی۔ بعد میں ڈینگ نے آ کے خیر پالیسیز اوپن اپ کرنا شروع کی، آج کا چائنا اور یہ ہم کہیں اور چلے گئے۔ تو مزدور کے حوالے سے ایک تو یہ کہ وہ علامہ اقبال نے بھی ظاہر ہے اس کا ذکر کیا، فیض صاحب بھی ریڑھی بانوں کے نام نظمیں کرتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں مزدور کا مطلب بھی بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ یعنی مزدور اب صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو اینٹیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے، سڑک بناتا ہوا نظر آتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہوا کسان نظر آتا ہے۔ آج کا مزدور وہ بھی ہے جو ایک ریسیپشنسٹ نام کی مخلوق ہوتی ہے، 12-15 ہزار روپے مہینے پہ جس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک گارڈ ہوتا ہے جس کو 18,000-16,000 روپے مہینہ پکڑایا جاتا ہے، گن وہ ساری دوپہر روزہ رکھ کے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی مزدور ہے۔ ایک رکشے والا ہے، ریڑھی والا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا کے اپنے ورکرز، یہ کیمرہ مین، یہ جو چھوٹے جونیئر جن کو ہم کہتے ہیں اہلکار، یعنی وہ تمام طبقہ جو آج کے دور میں آپ یوں کہیے مہینے میں جس کی آمدن دن رات کام کرنے کے بعد $200 سے مہینہ سے بڑھتی نہیں ہے، وہ مزدور ہے۔ اور ان مزدوروں کو اب ہمیں جو یہ لوگ مزدور اس لیے نہیں لگتے کیونکہ انہوں نے ایک پینٹ یا شرٹ پہنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مزدور، وہ بھی غریب اتنا ہی مزدور اسی عذاب سے گزر رہا ہے جس سے کوئی رکشے والا، ریڑھی والا گزرتا ہے۔ اس کا کوئی ادارہ اس کی انشورنس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، جیسے میڈیا کے لوگ ہیں اگر کام کریں اور باہر بم دھماکے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے بیچارے 18، ان کی کوئی انشورنس نہیں ہے۔ کتنے کارکن چلے گئے، کسی نے مڑ کے نہ پوچھا۔ تو جہاں تک یہ یوم مزدور والی بات ہے، وہ تو مطلب اب، لیکن یہ کرونا جو آیا ہے اس کو آپ یوں کہیے کہ بہت سارے سرمایہ والے، چھوٹے سرمایہ والے، درمیانے طبقے کے لوگ، میں ان کے خلاف ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہوں، خود مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، لیکن اب وہ خدشہ یہ ہے کہ وہ بھی اب یعنی اس سطح پہ شاید آ جائیں جہاں پہ مزدور رہا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہم سب کے لیے ہے۔ یوم مزدور پہ رمضان میں آج جمعے کا دن ہے، میرا خیال ہے کہ میں اور آپ اس پہ غور کریں کہ وہ تمام لوگ جو مزدور کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اس یعنی بریکٹ میں آتے ہیں۔ اگر تو آتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، دوسروں کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں، اور اگر نہیں آتے تو پھر ان کا خیال رکھنا ہوگا جو اس بریکٹ میں آتے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ایک بے چینی کا جو انتشار کا جو ایک ویلکینو ہے، جب وہ ایرپٹ ہوتا ہے تو پھر بچتا کوئی نہیں۔ مزدوروں کی ہی جب بات چلی ہے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے بھی مزدور، اور وہ والے پھر میں آپ کو ذرا ان سینئر مزدوروں کا ذکر کروں جنہوں نے بڑے کم تنخواہ پہ ایک دیوانگی کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور مزدوری ہی کی۔ رپورٹر جو ہوتا ہے، فیلڈ رپورٹنگ کرنے والا، وہ مزدور ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے تجربے سے سیکھتے سیکھتے خیر جو بہت آگے گئے، نصرت جاوید صاحب، ان کا ایک کالم ہے آج کا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فیلڈ رپورٹنگ کرنے والا آدمی جب کالم لکھتا ہے اس کے اور ایک محض گفتگو کرنے والے کے کالم، یعنی جس نے صرف وہاں سے کسی کی بات اٹھا کے تبصرہ کر دیا، اس کی بات اٹھا کے تبصرہ کر دیا، وہ اپنی خیالات کی جگالی کر دی، اس کو نام کالم کا دے دیا، یہ تو ہزاروں آپ کو میرے جیسے ملیں گے، یعنی لکھنے والے آج کل تو بہت ہی ہیں، درجنوں کے حساب سے ہیں۔ لیکن وہ کالم جس کو پڑھ کے آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ میں نے پڑھا ہے تو میرے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تو وہ ایک کالم میں آپ ضروری ہے کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں۔ یہ کرونا کے حوالے سے اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ معلومات دی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یوں گمان ہو رہا ہے کہ برطانیہ کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس سے وابستہ جینر انسٹیٹیوٹ یہ جو کرونا کی ویکسین تیار کرنے کے بالکل قریب وہ پہنچ چکا ہے۔ یہ لکھتے ہیں چین نے جو ویکسین تیار کی ہے اسے ابھی تک صرف بندروں پہ آزمایا گیا، برطانوی ادارے کی جو مگر یہ جو تیار کردہ ویکسین ہے اس کے جو امریکہ کی ایک تحقیقی ادارے نے اس کو بندروں کی ایک نسل پہ آزمایا، اور یہ جو بندر انسان کے بڑے قریب شمار ہوتے ہیں، یہ 6 بندروں کو یہ ویکسین لگا کر ان بندروں کے درمیان چھوڑا گیا جن کے جسموں میں کووڈ-19 کے جراثیم انجیکٹ کیے گئے تھے، اور اس کے بعد ان بندروں کو اکٹھا رکھا گیا، تو ویکسین جن کو لگائی گئی تھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا انفیکٹڈ بندروں سے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ویکسین یعنی یہ اب انسانوں پر استعمال ہوگی۔ اب مزے کی بات آگے سنیے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے جس ادارے نے یہ ویکسین تیار کی ہے اس کے سربراہ کا نام ڈاکٹر ایڈرین ہل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آگے انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ اب اس بندے کو، یعنی اس ڈاکٹر کو جس نے یہ ویکسین بنائی ہے،
اس کو ایک امریکی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا کہ آپ یہ فارمولہ ہمیں دے دیں تو ہم اس کو پھر مارکیٹ کر کے بیچیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا یعنی پروفٹ یعنی جتنی ویکسین بکے گی چونکہ فارمولہ آپ کا ہے تو آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. یہ بالکل عین جائز اور قانونی بات ہوتی اخلاقی میں نہیں کہہ رہا, قانونی طور پہ یہ بالکل جائز ہوتا کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اس فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ وہ اپنے سال ہا سال زندگی بھر کی ریسرچ کا ان کو وہ معاوضہ ملتا, اربوں روپے مطلب اربوں خربوں وہ کما جاتے. ایسا موقع اس شخص کے پاس آیا تھا مگر اس شخص کا جواب یہ تھا کہ نہیں, میں آپ کو اس کے کاپی رائٹس نہیں دوں گا, یہ وبا کی زد میں آئی ہوئی انسانیت ہے, میں نے اس کی ویکسین تلاش کی ہے, میں مجھ سے جو بھی یہ فارمولہ مانگے گا میں اس کو یہ فارمولہ دوں گا. یعنی یہ حوصلہ, یہ دل, یہ جگر, یہ کسی ہمارے جیسے حاجی نمازی کا نہیں تھا, یہ ایک انگریز کا تھا جن کو بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر جہنم میں جائیں گے اور یہ فلاں 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 فلاں. یہ اس اخلاقی اس بندے کا قد دیکھیں جو آدمی اس آفر کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوا ویکسین میں نے انسانیت کے لیے بنائی ہے. آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک انڈین اب ادارہ ہے بھارتی, یہ بھی سنیے. بطور پاکستانی میرے لیے اہم ترین خبر یہ ہے کہ بھارت کے ایک بہت بڑے دوا ساز ادارے سیرم کو بھی ڈاکٹر ہل نے مذکورہ ویکسین تیار کرنے کی اجازت دے دی ہے. بھارتی اداروں کو اس کی تیار کردہ ویکسین کے مؤثر ہونے کا اتنا یقین ہے کہ بھاری بھرکم سرمایے سے, بتایا جاتا ہے یہ کوئی 50 کروڑ بھارتی روپے ہیں, 50 کروڑ بھارتی روپے, اس سرمایے سے اس نے مذکورہ ویکسین کی ڈوزز بھی تیار کرنا شروع کر دی ہیں. مئی کے اختتام تک ڈاکٹر ہل کی تیار کردہ ویکسین کو عالمی اداروں نے مؤثر ٹھہرا دیا تو سپٹمبر کے مہینے میں یہ ویکسین بھارت کے بازاروں میں آسانی سے میسر ہونا شروع ہو جائے گی. آگے وائنڈ اپ وہ یہ کر رہے ہیں کہ عالمی سیاست کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے اس حقیقت کو لیکن میں نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے تیار کردہ ویکسین بھارتی دوا ساز اداروں میں تیار ہو کر دنیا بھر کے بازاروں میں پھیلی تو برطانیہ کے جینر انسٹیٹیوٹ اور بھارتی دوا ساز ادارے سیرم کا اشتراک چین کے مقابلے میں کرونا کی مدافعت کو یقینی بنانے والی ویکسین تیار کرنے کی دوڑ میں بازی لیتا نظر آئے گا. اور کہانی یہ بھی چلائی جائے گی کہ برطانیہ اور بھارت کا جمہوری نظام چین کے آمرانہ نظام سے جیت گیا, یعنی وہ مصیبت جو ایک آمرانہ نظام کے تحت آئی تھی اس کا علاج جمہوری نظام والے ملکوں نے مل کر جیتا ہے. تو یہ نصرت جاوید صاحب کا کالم جو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ سے شیئر کروں. کرونا کی ویکسین کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ انہوں نے اپنے کالم میں ریسرچ کر کے دی ہے اور یہ رہا جناب یوم مئی جس پہ تھوڑی گفتگو کی نصرت صاحب کا کالم. اس پر آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. دوبارہ آپ سے یہی ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشیل.